بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ھمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ قابل تکریم حضرات و خواتین، حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج کی اس نشست میں حلقہ تعلیم و تربیت میں تفسیر القرآن کے حوالے سے ایک اہم ٹاپک پہ گفتگو ہوگی۔ گزشتہ درس میں اس سوال کا جواب دیا گیا تھا کہ تفسیر بالمأثور کی اہمیت، افادیت کیا ہے، اور تفسیر بالمأثور کے مفہوم، اس کی تعریف اور اس کی اجمالی اقسام کا ذکر ہوا تھا۔ سر فہرست تفسیر القرآن بالقرآن کا موضوع آتا ہے، یعنی تفسیر بالمأثور علی الاطلاق وہ قرآن کریم کی تفسیر ہے کہ جو اہل علم کے ہاں ایک معتبر اور ایک مدلل تفسیر کی اقسام میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اسے علی الاطلاق افضل ہونے کا شرف حاصل ہے۔ پھر تفسیر بالمأثور کی اقسام میں سے سر فہرست جو سب سے مضبوط مستحکم قسم ہے وہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن کریم کی تفسیر قرآن ہی کی روشنی میں۔ تو آج ہمارا مرکزی موضوع یہ ہے کہ قرآن خود اپنے الفاظ، آیات، جملوں کی تفسیر کیسے کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہ اگر ہم قرآن کریم کی تفسیر قرآنی آیات، نصوص کی روشنی میں کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، منہج کیا ہے، اس کے اسالیب کیا ہیں۔ تو اس حوالے سے مختلف زاویوں سے اور مختلف جہات سے علماء نے اس پہ بحث کی ہے۔ تو ان میں سے چند اتجاہات کو یا چند جوانب کو ہم آج کی گفتگو میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ تفسیر القرآن بالقرآن علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ماضی قریب کے بہت بڑے فقیہ اور لغوی ادیب مفسر قرآن علامہ شنقیطی رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ تفسیر نے اپنی اپنی کتابوں میں مختلف انداز میں اس بات کو پیش کیا ہے، مثالوں کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ، کہ قرآن کریم کی بہترین تفسیر وہی ہے جو خود قرآن سے کی جائے۔ تو بعض لوگ ان کے ذہنوں میں کچھ شکوک و شبہات ہیں تفسیر بالمأثور کے حوالے سے بالعموم اور تفسیر القرآن بالقرآن کے حوالے سے بالخصوص، تو وہ انشاءاللہ اس کا ہم کسی اور نشست میں ذکر کریں گے۔ تو آج ہم اس سوال کا جواب حاصل کریں گے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کی روشنی میں کیسے ہو سکتی ہے اور کیسے کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلی تفسیر القرآن بالقرآن کی
آج کی گفتگو میں یہ قسم ہے کہ کون سی تفسیر القرآن بالقرآن حجت ہے اور کون سی حجت نہیں ہے، یعنی حجیت کے اعتبار سے، تسلیم کرنے کے اعتبار سے۔ تو تفسیر القرآن بالقرآن اس کی پہلی قسم جو حجیت کے اعتبار سے بہترین ہے اور اس میں کلام نہیں ہو سکتا، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر اس انداز میں پیش کر دے کہ نتیجہ اخذ کرنے میں کوئی مشقت نہ آئے کہ یہی تفسیر ہے، خواہ وہ تفسیر اسی آیت کی ساتھ ہو، بعد والی آیت میں آ جائے، یا چند آیات کے بعد اس کی تفسیر ہو، یا پہلے ہو، یا کسی اور صورت میں ہو، لیکن قرآن ہی میں ہو، قرآن سے باہر نہ ہو۔ تو جب ہم ان دو آیات یا ان دو قرآنی جملوں کو اکٹھا کریں گے تو یہ آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی کہ واقعتاً قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر یہ آیت پیش کر رہی ہے۔ تو اس کی پہلی مثال یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت اس کی تفسیر دوسری آیت سے کی جائے اور وہ آیت وہیں پہ ہے یا کسی اور صورت میں ہے، لیکن نتیجہ اخذ کرنے میں کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ مثلا سورہ الطارق میں ہے والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ اللہ رب العزت نے آسمان کی قسم اٹھائی اور طارق کی قسم اٹھائی۔ طارق کہتے ہیں کہ جو رات کو مسافر واپس آتا اپنے گھر میں، یا دروازے کو کھٹکھٹانے والے کو بھی طارق کہتے ہیں۔ طارق ہمارے اردو میں بھی بہت سے مسلمانوں کے نام ہیں طارق۔ تو یہاں الطارق سے کیا مراد ہے، یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب ہمیں اگلی آیت میں مل گیا، النجم الثاقب، یعنی وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ آپ کیا جانیں طارق کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے الطارق جو پہلی اور دوسری آیت میں استعمال ہوا ہے اس کی تفصیل یا اس کا بیان تیسری آیت میں از خود کر دیا، النجم الثاقب، یہ طارق کی تفسیر ہے۔ اس سے مراد یعنی النجم الثاقب ہے، وہ تارہ ہے جو چمکدار ہے، آبدار ہے، روشن ہے۔ تو الطارق سے مراد النجم الثاقب۔ تو قرآن نے خود ہی تفسیر کر دی ہے، اور اسی مقام پر اسی طرح کی دوسری آیتیں ہیں، القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ۔ قاریہ کیا ہے؟ کھٹکھٹانے والی، قیامت کی صفات میں سے ہے۔ تو بعد والی آیات اس کی تفسیر پیش کر رہی ہیں، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ یہ سورہ قاریہ کا مقام ہے۔ تو بعد والی آیات پہلی دو آیات کی تفسیر پیش کر رہی ہیں۔ اسی طرح سورۃ الحاقہ کا آغاز ہے، 29ویں پارے کا 29ویں پارے کی صورت ہے، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، اس کی تفصیلات ہیں۔ اسی طرح سورہ الانفطار میں ہے، وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین۔ آپ کیا جانیں قیامت کا دن کیا ہے، مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں بھی ہے۔ تو یہاں بھی ہے، دو دفعہ آیا ذکر۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک انداز تفہیم ہے، لوگوں کے ذہنوں میں بات راسخ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی سوال کرتے ہیں اور خود ہی جواب دیتے ہیں تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات استاد طلباء سے سوال کرتا ہے اس لیے کہ ان کی پارٹیسپیشن ہو، ان کی شرکت ہو کلاس میں، اگرچہ اسے جواب کا علم ہوتا ہے، پھر وہ خود ہی جواب دے دیتا ہے۔ تو یہ خود ہی یعنی وضاحت کر دیتا اپنی
بات کی، تو قرآن کریم اپنے جملوں کی خود ہی وضاحت کر رہا ہے۔ تو قیامت کیا ہے؟ بعد والی آیات میں اس کی تفصیل ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ اس سے مراد یوم الدین سے مراد وہ دن ہے، کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی مالک نہیں ہوگا، کوئی کسی کو فیور نہیں دے سکے گا، اور اس دن معاملہ سارے کا سارا اللہ کے سپرد ہوگا، اللہ کے حوالے ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ ڈے آف ججمنٹ ہے، عدل و انصاف کا دن ہوگا اور حساب و کتاب کا دن ہوگا، اور اس دن ہر ایک کو اپنی نیکی کی جزا اور برائی کی سزا ملے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ آیت بھی اسی دن کی کیفیات صفات کو بیان کر رہی ہیں۔ ایک اور مثال بڑی مشہور انداز میں قصہ آدم علیہ السلام کے ضمن میں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کو حکم دیا سجدے کا، انہوں نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کیا، پھر اللہ نے ان کو جنت میں داخل کیا، اماں حوا بھی وہاں ہے، تو پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ان سے بھول ہو گئی، نسیان ظہول کا شکار ہو گئے، تو بطور سزا اللہ نے ان کو نیچے اتار دیا زمین میں، اور بڑا عرصہ سرگرداں رہے۔ تو پھر اللہ نے ان کو کلمات سکھا دیے۔ اللہ یہاں ارشاد ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے، پروردگار سے چند دعائیں سیکھ لیں، کلمات سیکھ لیے، وہ کلمات انہوں نے ادا کیے تو اللہ نے توبہ کر لی۔ کیوں توبہ کی؟ اللہ کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت تو لوگوں کو پکارتے ہیں، ندائیں دیتے ہیں کہ آؤ۔ تو ابو البشر جو پوری نو انسانیت کے بابا ہیں، والد ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ ہے، تو اللہ نے ان کی دعا کو بھی قبول کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے کلمات تھے جو آدم علیہ السلام نے ادا کیے؟ آپ کو یاد ہوں گے، آپ پڑھتے ہیں عموماً، کون سی دعا ہے وہ؟ شاباش، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ آیت سورۃ الاعراف میں ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو اللہ کے دربار میں دعائیں کیں، التجائیں کی، اعتراف گناہ کیا، اعتراف خطا کیا، وہ یہ آیت ہے۔ تو اس لیے اس آیت کو ہمیں بھی بطور دعا، بطور ورد اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بڑی جامع آیت ہے۔ اللہ ہم نے ظلم کیا، اگر تو نے معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا، تو پھر ہم تو بہت گھاٹوں میں سے ہوں گے۔ تو محل شاہد کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اور اس دعا کا ذکر یہاں نہیں موجود، سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں ہے۔ تو قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو گئی۔ اب ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کھوج لگاتے پھریں، جستجو کرتے رہیں کہ بھئی آدم علیہ السلام کی دعا کون سی تھی۔ بعد کے لوگوں نے کوئی خود ساختہ دعائیں بنا لی ہیں، وہ قابل حجت نہیں ہیں۔ تو جو قرآن کریم نے تفسیر پیش کی ہے یہی قابل حجت ہے، ہمیں اسی پر اکتفا کر لینا چاہیے اور اسی پر ہمارا اطمینان ہونا چاہیے۔ اسی طرح قرآن کریم
کی تفسیر اس کی ایک دوسری اہم قسم یہ ہے، یعنی حجیت کے اعتبار سے، کہ قرآن کریم کی تفسیر اللہ کے نبی جینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو۔ دو چیزیں جمع ہو گئیں، 2 in 1، ایک تفسیر القرآن بالقرآن اور دوسرا تفسیر القرآن بالسنہ یا بقول رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کے سینہ اطہر پر قرآن نازل ہوا ہے وہ خود قرآن کی تفسیر قرآن سے کر رہے ہیں، تو اس سے بڑی معتبر بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی مثال ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس میں اس چیز کا بیان ہے، یعنی یہ بڑی جامع آیت ہے، اس میں ایمان اور اہل توحید، اہل ایمان کا اللہ نے ایک بڑا عظیم وصف بیان کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمانوں کو ظلم سے آلودہ نہ کیا تو ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام پر یہ گراں گزرا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی سے غلطی سرزد نہ ہو، یعنی شرط یہ لگائی ہے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کسی قسم کی ظلم یا غلطی کی یا میزش نہیں کی، یعنی خالصتاً اہل ایمان ہیں۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ ہر انسان غلطی کا پتلا ہے، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، ماجرا بیان کیا، سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت ایسے نہیں جیسے تم سمجھ رہے ہو، اس ظلم سے مراد شرک ہے۔ پھر آپ نے بطور دلیل سورہ لقمان کی وہ آیت پیش کی جس میں شرک کو ظلم سے تعبیر کیا۔ کس نے کیا؟ ہے تو قرآن کا حصہ لیکن حضرت لقمان نے، ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اس سے مراد یہ ظلم ہے۔ اب اگلی بات، شرک کو ظلم کیوں کہا گیا؟ اس کا جب ہم لفظی لغوی معنی سمجھیں گے تو یہ اشکال دور ہو جائے گا۔ ظلم کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ یا وضع الشیء فی غیر موضعہ، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا۔ مثلا یہ چیز ہے، یہ چشمہ ہے، یہ کتاب ہے، میرے سامنے ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے، اسے اگر میں اپنے پاؤں پہ رکھ دوں، اسے کوئی اچھا سمجھے گا؟ کہیں گا آپ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ سر کی ٹوپی کو اگر ہم پاؤں پہ رکھ دیں، یعنی زمین میں پھینک دیں، ایسے ہی قرآن کریم کو ہم ایک بے ادبی اور بے احترامی کے انداز میں زمین میں پھینک دیں، ظلم ہے نا، زیادتی ہے۔ تو شرک عبادت میں خلوص ہونا چاہیے اس انداز میں کہ عبادت اول تاخر اللہ کے لیے خاص ہو۔ اگر ہم وہ عبادت اللہ کے ساتھ کسی اور کے ساتھ شریک کر دیں، کسی کو اس میں، یا کسی اور کو اس میں شامل کر دیں تو یہ ظلم ہے۔ مثلا نماز ہے، ہم 5 وقت کی نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں نا۔ تو اگر ہم کہیں کہ یار 5 نمازیں ہیں، چلو ایک نماز میں کسی فلاں شخصیت یا فلاں قبر مزار کے نام پر کر پڑھ لیتا ہوں، فلاں کے نام کی پڑھ لیتا ہوں، کیا یہ درست ہوگا؟
طواف، رکوع، سجود، یہ عبادت کی قسمیں ہیں، دعا، نظر و نیاز، یہ ساری عبادت کی قسمیں جب تک صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص نہیں ہوں گی تو عقیدہ توحید کا معنی مفہوم واضح نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی عبادت کی قسم میں شرک آ گیا تو یہ ظلم ہے، اور یہ ظلم اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ تو اس ظلم کے ہوتے ہوئے اللہ نے اہل ایمان سے، اہل توحید سے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے ہوتے نہیں نظر آئیں گے۔ کیوں؟ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، یہ شرط رکھی ہے اللہ نے کہ وہ اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہ کریں۔ اللہ ہمیں شرک کی آلودگیوں سے محفوظ فرمائے، اور یہ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اور اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر موحد کون ہو سکتا ہے؟ آپ بھی وہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والشرک والنفاق والشقاق۔ تو شرک یہ بہت خطرناک بیماری ہے، بڑا سنگین جرم ہے، اللہ ساری امت کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تیسری قسم تفسیر القرآن بالقرآن کی یہ ہے حجیت کے اعتبار سے کہ کسی صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی تفسیر قرآن سے پیش کی ہو اور اس تفسیر میں کسی اور صحابی کی مخالفت ثابت نہ ہو، یعنی حضرات صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے قرآن کی یہ تفسیر کر دی اور باقی صحابہ نے بھی اسے سنا، سمجھا، اس پر ساتھ کیا، کوئی مخالفت سامنے نہیں آئی، تو وہ تفسیر القرآن بالقرآن بھی حجت ہے، دلیل ہے۔ مثال کے طور پہ سیدنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تفسیر میں ایک مقام ہے، خلفائے راشدین میں سے، مفسرین میں سے ان کا نام آتا ہے سر فہرست، اور مطلقاً صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم، ان کے بعد حضرت علی کا مقام و مرتبہ ہے، اور ان کے آپس میں بڑے ایک دوسرے کے بارے میں بڑے اچھے اچھے تاثرات ہیں، ہر ایک نے ایک دوسرے کو تفسیر کا امام قرار دیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ایک مقام و مرتبہ ہے، خاندانی اعتبار سے بھی اور علمی وجاہت کے اعتبار سے بھی۔ اس لحاظ سے حضرت علی کی یہ انفرادیت ہے، جب ہم ان کی سیرت پڑھتے ہیں، ان کے حالات زندگی پڑھتے ہیں، تو اس میں دو خصوصیات نظر آتی ہیں ان میں۔ ایک یہ کہ یہ خاندان نبوت کے بڑے اہم فرد ہیں، حسب و نسب ہے، ظاہری اعتبار سے بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، آپ کے داماد ہیں، اور آپ کے زیر تربیت ان کی جوانی کے مراحل طے ہوئے، تو یہ علم و فضل کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہیں۔ اور دوسرا ان کا سٹیٹس کیا ہے کہ یہ ایمان اسلام کے اعتبار سے بھی السابقون الاولون میں سے ہیں، یعنی وہ صحابہ کرام جنہوں نے ابتدائی اسلام میں دعوت اسلام کو قبول کیا، ان میں ان کا نام سر فہرست ہے، بالخصوص نوجوانوں کی جماعت میں ان کا تذکرہ تاریخ اسلام کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو یہ خود بھی جہاں انہوں نے حضرت ابن عباس ابن مسعود کو بڑے اچھے انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے، یہ خود بھی بہت بڑے مفسر تھے، تو انہوں نے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اس آیت کو پیش کیا ہے اس آیت کی تفسیر میں وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، سورہ طور کی آیت جو ہے،
یعنی والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی قسم، اونچی چھت کی قسم اللہ نے کھائی ہے، یعنی والطور وکتاب مسطور، اور اسی سیاق و سباق میں ورق منشور والبحر المسجور، اور یہ ایک آیت ہے والسقف المرفوع۔ قیامت کی حقانیت، صداقت کے حوالے سے اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ اونچی چھت کی قسم، اس اونچی چھت سے کیا مراد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد آسمان ہے، اور بطور دلیل انہوں نے سورہ انبیاء کی آیت سے استدلال کیا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ، کہ ہم نے آسمان کو ایک بلند چھت بنایا، اس پر بھی، اس کے باوجود بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے۔ تو حضرت علی نے آیت کی تفسیر آیت کی روشنی میں کی، اور کسی کا کوئی اختلاف اور اعتراض سامنے نہیں آیا، تو یہ بھی حجت ہے۔ اسی طرح بہت سی تفاسیر ہیں جو حضرت ابن عباس، ابن مسعود سے مروی ہیں، اور صحابہ کرام نے ان کو لیا، پھر اس کے بعد امت آج تک ان کی تفاسیر سے مستفید ہو رہی ہے، اور ان کی تفاسیر کو حجت تسلیم کر رہی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کا جو ایک مقام و مرتبہ ہے، ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ان کی تفسیر کو بھی لیا جائے، اس سے ہم اعراض نہیں کر سکتے۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ علماء امت بالخصوص مفسرین کا اتفاق ہو کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف تضاد نہیں ہے۔ اختلاف کی دو قسمیں ہیں عموماً تفسیر کے باب میں، اختلاف تضاد اور اختلاف تنوع۔ اختلاف تضاد کہتے ہیں کہ دو چیزیں بالکل آمنے سامنے مقابلے میں آ رہی ہیں، ٹکراؤ آ رہا ہے، ایک حلال ہے دوسری حرام ہے، ایک جائز ہے دوسری ناجائز ہے، ایک سچ ہے دوسرا جھوٹ ہے، اس کو اختلاف تضاد کہتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام میں ناپید ہے، البتہ اختلاف تضاد موجود ہے۔ اختلاف تنوع کہ الفاظ اور تعبیر میں اختلاف ہے اور حقیقتاً مفہوم ایک ہے۔ مثال کے طور پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اہل کتاب کے بارے میں ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یہ اس کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، یعرفونہ، ہو ضمیر کس طرف جا رہی ہے، اس میں اختلاف آ گیا۔ اب آپ سمجھیں تعبیرات مختلف ہیں لیکن مفہوم مدعا ایک ہوگا۔ کسی نے کہا کہ اس سے مراد ہو ضمیر سے مراد قرآن کریم ہے، کسی نے کہا کہ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، تیسرے نے کہا کہ اس سے مراد جملہ محاسن اسلام مراد ہے، اسلام، دین اسلام اس سے مراد ہے۔ تینوں میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ اس میں ٹکراؤ ہو، تینوں معنی یعنی مراد ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ کسی نے کہا کہ اس سے مراد توحید کا راستہ ہے، کسی نے کہا کہ اس سے مراد سنت کا راستہ ہے، کسی نے کہا کہ اس سے مراد وہ راستہ ہے جو سورہ نساء میں آیت میں بیان ہوا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اور اس آیت کی تفسیر یہاں بھی پیش ہو رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس آیت کی کئی جہات ہیں، یعنی تمثیل اور تطبیق کے اعتبار سے۔ قصہ مختصر یہ کہ صراط مستقیم کی تفسیر مختلف ہے، مختلف تعبیرات ہیں،
لیکن ان میں ٹکراؤ نہیں ہے، تو وہ تفسیر القرآن بالقرآن جس پر امت کا اجماع ہو کہ اس سے مراد یہی ہے۔ مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پیشتر جو حضرات انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ان میں سے 27-28 حضرات انبیاء کا قرآن میں ذکر ہے، ان کے واقعات کا ذکر ہے، اسی طرح ان کی اقوام و ملل کا ذکر ہے۔ تو کہیں اجمال ہے، کہیں تفصیل ہے، تو یہ آپ کہہ لیں کہ اجماع امت ہے کہ جو مجمل آیات کی تفسیر مفصل آیات کی روشنی میں کرتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی وجہ اعتراض نہیں بنتی، تو یہ تفسیر بھی قابل اعتبار ہے، قابل حجت ہے۔ اسی طرح 5ویں قسم تفسیر القرآن بالقرآن کی یہ ہے کہ وہ تفسیر گزشتہ 4 اقسام میں سے ہٹ کر ہے، نہ تو وہ خود اسی مقام پہ ہے، نہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، نہ اجماع امت ہے اس پر دلیل۔ البتہ ایک مفسر جو اصول تفسیر سے متصف ہے اور اصول اجتہاد سے وہ متصف ہے، وہ اپنے اجتہاد سے ایک ایسے مفہوم کو کہ 2 مفہوم مراد ہو سکتے ہیں، وہ ایک مفہوم لیتا ہے، تو اس کی تفسیر بھی حجت ہوگی۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، یعنی جو مطلقہ خاتون ہے اس کی عدت کا ذکر ہے یہاں۔ قر ان کی جمع ہے یا قر ان کی، تو اس سے مراد طہر ہے یا حیض ہے۔ تو مفسرین نے دونوں تفسیریں پیش کی ہیں، پہلی بھی اور دوسری بھی۔ علامہ شنقیطی رحمہ اللہ نے اس سے مراد طہر لیا ہے، اور انہوں نے اس کی تفسیر آیت سے پیش کی ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، یہاں اس نص سے مراد عدت سے مراد طہر ہے، تو وہ کہتے ہیں تو قروء میں بھی طہر ہی مراد ہوگا۔ تو اس قسم کی جو تفسیر ہے یہ محل اجتہاد ہوتی ہے، درست بھی ہو سکتی ہے اور غیر درست بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے جو قرآن کریم کے طلباء ہیں کہ وہ دیکھیں کس کا قول اقرب الی الصواب ہے، اقرب الی الحق ہے، وہ لے لیں۔ تو ان میں سے جو بھی کوئی ایک لے لے گا وہ انشاءاللہ گناہ گار نہیں ہوگا، ان دونوں کی تفاسیر حجت ہوں گی، بشرطے کہ ان کے اجتہاد میں تفسیر میں اخلاص ہو اور دلیل ہو۔ اچھا، اب آخری قسم تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی ایسے گروہ یا ایسے افراد جو قرآن کی تفسیر قرآن سے پیش کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے دعوے میں پورے نہیں اترتے علمی طور پر، اور جو اصول تفسیر ہیں اس لحاظ سے وہ کہنے کو تو تفسیر القرآن بالقرآن ہی کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن جب ہم غور سے دیکھیں تو ان کی تفسیر میں یا تو قرآن کریم کے دوسرے حقائق کا انکار ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار ہے، اجماع امت کا انکار ہے، یا قرآن کریم کا جو سیاق و سباق ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہا، تو وہ جو نتیجہ اخذ کر رہے ہیں وہ نتیجہ دوسرے دلائل کی روشنی میں غلط ہے، تو اس لیے وہ ناقابل قبول ہے۔ پہلی 5 قسمیں قابل قبول ہیں، چھٹی اور آخری قسم ناقابل قبول ہے، اسے ہم نہیں لیں گے۔ اس کو مثال میں سمجھیں، ہمارے کچھ روشن خیال لوگ عصر ماضی قریب کے مسٹر پرویز، غلام احمد پرویز اور ان کے ہم نوالہ ہم پیالہ
محمد علی لاہوری بھی ہیں اسی گروہ کے، یعنی اس مثال میں، اور اسی طرح ان سے پہلے کچھ جو اپنے آپ کو عقل پرست کہلاتے ہیں کہ ہمیں بس لاجک چاہیے، عقل چاہیے، اگر ہماری عقل میں بات آ جائے تو مان لیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ یہ اصول بہت غلطیوں کا پیش خیمہ ہے، سیڑھی ہے غلطیوں کے اوپر چڑھنے کی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک واقعہ چھوٹا سا شیئر کرتا چلا جاؤں۔ دین اسلام میں اہم چیز کیا ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم ماننا، تسلیم کرنا، یہ لاجک ہے سب سے بڑی۔ اور اگر ہمارے شریعت میں کوئی لاجک عقلی توجیہ سامنے آ جائے فابیہا، سر آنکھوں پر، ادروائز ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم ہر شرعی حکم کی لاجک تلاش کریں۔ مثلا یہ نوجوان مجھ سے پوچھتے کہ بھئی ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 6 کوئی نہیں پڑھ لیتے، یا اس کے برعکس کوئی کہے کہ 4 کیوں نہیں پڑھ لیتے، مغرب کی 3 ہی کیوں ہیں؟ اس کے اسرار و رموز اگرچہ اہل علم نے اپنے اجتہاد بصیرت کی روشنی میں پیش کیے ہیں، ان کی اسٹڈی کرنا کوئی حرام نہیں ہے، کریں، اس سے ایمان بڑھتا ہے، لیکن اگر کوئی لاجک سمجھ نہ آئے پھر بھی وہ شریعت ہے۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جو چیز ہماری عقل میں نہ آئے، لاجک میں نہ آئے، وہ ہم نہیں لیں گے۔ قدرت اللہ شہاب ایک بہت بڑا ادیب، بیوروکریٹ گزرے ہیں، ان کی زندگی کا ایک اہم گوشہ یہ ہے کہ وہ علم دوست اور ادیب قسم کا آدمی تھا، اگرچہ ان کے فکر و نظر میں کچھ غلطیاں ہیں، زندگی کے آخر موڑ میں وہ تھوڑے سے ٹریک سے اتر گئے تھے۔ شہاب نامہ ان کی بہت بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے، اس میں انہوں نے اپنے حالات زندگی اور جو کچھ ہمارے ملک کی سیاسیات میں، سماجیات میں، معاشرت میں ہوتا ہے، انہوں نے اس کی بہترین عکاسی کی ہے۔ تو بچپن کی وہ ہماری کتاب پڑھی ہوئی ہے، تو وہ ایک جگہ لکھتے ہیں، نہیں یہ واقعہ کسی اور نے لکھا ہے، کسی اور ادیب نے، قدرت اللہ شہاب کی اہلیہ کے حوالے سے، تو وہ لاجک کے حوالے سے وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ کسی میٹنگ میں لندن میں گئے، ان کی مسز ساتھ تھیں، ڈاکٹر عفت ان کا نام تھا، تو ٹیبل پہ ایک فوجی افیسر تھا، اس نے کہا میڈم آپ کے دین میں، شریعت میں نماز ہے، اس کی کیا لاجک ہے؟ دیکھیں کتنی حاضر جوابی سے اس نے جواب دیا۔ اس نے کہا آپ فوجی ہو کر یہ سوال کر رہے ہیں، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ فوج کے ذہن میں لاجک یہی ہوتی ہے کہ آرڈر آ جائے بس، یس سر۔ ہماری شریعت کی لاجک یہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ سب سے بڑی لاجک ہے۔ آپ کو کوئی آرڈر کرے کہ بھئی آپ یہ کرو، آپ کا جو بڑا افیسر ہے آپ سے، تو آپ پوچھیں گے کہ ساتھ یہ میں کیوں کروں، اس کی لاجک کیا ہے؟ فوراً آپ کو کان پکڑ کر نکال دیں گے۔ فوج میں ہے ہوتا یہی ہے، یس سر، کوئی لاجک کی تلاش نہیں ہے۔ بلکہ ایک نوجوان نے واقعہ سنایا اپنا، وہ ٹیسٹ دینے گیا ابتدائی مرحلے میں نا، اس قسم کے کسی ادارے میں، تو بعد میں پریشان ہوا، اس نے مجھ سے شیئر کیا، یہ دلچسپی ہوگی آپ کی اس میں، سوال کیا، یعنی اس کو کوئی رکھنا تھا نا انہوں نے آگے کسی ادارے میں ایف ایس سی کے بعد، کہا کہ ہمیں آپ بتائیں کہ آپ اپنی جگہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، سیکورٹی انچارج ہیں، کچھ بھی ہیں، تو آپ کے سامنے کچھ لوگ آ جاتے ہیں
ان میں سے چند خواتین باپردہ ہیں، چند لوگ داڑھی یعنی والے ہیں، یعنی بظاہر ان کا حلیہ بڑا پارسا لگ رہا ہے، بڑے ماشاءاللہ پابند صوم و صلات مسلمان ہیں، ان کا ظاہری حلیہ ہے یہ۔ ادھر سے آپ کا آفیسر آپ کو کہے کہ بھئی ان کو شوٹ کرو، ان پہ فائر کھول دو، آپ کیا کرو گے؟ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح ہیں، درست ہیں، وہ گولی کے قابل نہیں آپ کی لاجک میں، لیکن آفیسر کہہ رہا ہے نہیں گولی چلاؤ، کیا کرو گے؟ اب یہ لاجک ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں گولی چلا دوں پھر تو وہ فوج کے مطابق درست ہے، اس نے اپنی لاجک کو سرنڈر کر دیا۔ اگر کہے نہیں میں نہیں چلاؤں گا تو ان کے معیار پہ نہیں آئے گا۔ لاجک، اسلام کی لاجک کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بغیر مشروط کے، بغیر کسی قید کے اللہ اور اس کے رسول کے آگے سر تسلیم خم کر دو، یہ سب سے بڑی لاجک ہے، اور بہت سی عقل پسندیوں سے ہماری نجات مل جائے گی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اس لیے لاجک ہمارا دین ہے، قرآن ہے، سنت ہے، اور یہ لاجک کے اگینسٹ نہیں ہے، الٹ نہیں ہے۔ کوئی سلیم الفطرت انسان یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ شریعت کا یہ حکم عقل کے اگینسٹ ہے۔ اس کی عقل میں فرق آ جائے گا، اس میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کے حکم میں کوئی ابہام، کنفیوژن نہیں ہوگی۔ تو اس طرح یہ لوگ نا کچھ نوجوانوں کو مغالطے میں ڈالتے ہیں، جی لاجک کیا ہے اس کی ہیں۔ اسی طرح جو بڑوں کی بات ہے، والدین کی بات ہے، جب تک بچے بچے ہیں ان کی لاجک یہی ہونی چاہیے کہ یہ بڑوں کا حکم ہے، بڑوں کا آرڈر ہے، تو جو قرآن و سنت کا آرڈر آ جائے اس کے اوپر تو کسی کا آرڈر نہیں ہوگا۔ تو ان حضرات نے بڑا عجیب سی بات پیش کی ہے جو اجماع امت کے الٹ ہے، قرآن و حدیث کی دوسری نصوص کے مخالف ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جس آدم علیہ السلام کا ذکر ہے وہ نہیں ہے جو ہم سب کے باپ ہیں، جن کو ہم ابو البشر کہتے ہیں۔ یہ آدم کسی قبیلے کا ایک ممتاز فرد تھا، یہ وہ ہے۔ اس تفسیر کو کون مانے گا؟ اگرچہ وہ دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے سہارا لیا ہے اسی تفسیر القرآن بالقرآن کی آڑ میں، لیکن وہ بات بنتی نہیں ہے۔ علماء نے اس پہ رد لکھا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں اپنے آپ کو قرآنیون کہتے ہیں، یعنی غلام احمد پرویز ان کے جو پیروکار ہیں، یہ حقیقتاً قرآن اور سنت دونوں سے دور ہیں، پیدل ہیں۔ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، لیکن حقیقتاً وہ اہل قرآن بھی نہیں۔ سنت کا تو انکار کرتے ہیں نا، مختلف تعویلوں سے، حجتوں سے، مختلف انداز اسالیب میں۔ ایک چھوٹی سی موٹی سی بات آپ ذہن میں رکھیں، ان لوگوں سے جب بھی کوئی اپنا لوگوں کو ورگلانے میں لاجک، لغت کا سہارا لیتے ہیں، بالخصوص حجیت سنت کے اعتبار سے ٹریک سے اترے ہوئے ہیں۔ ان سے یہ پوچھا جائے کہ ہم قرآن کریم کو مانتے ہیں، ہمارا قرآن کریم پر ایمان لانا، اسے تسلیم کرنا بذات خود حجیت سنت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ کیوں؟ ہم قرآن پہ کیسے ایمان لائے؟ کیا ہم پر وحی نازل ہوئی، یا کسی نے آ کر ہمیں ڈائریکٹ بتایا کہ بھئی یہ قرآن برحق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے نا، انہوں نے بتایا کہ مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے، صحابہ کرام نے مانا، تابعین نے مانا، اس کے بعد آج تک سینہ بسینہ یہ ایمان، یہ عقیدہ ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ تو حدیث اور سنت سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن برحق ہے۔
سنت اور حدیث کو چھوڑ کر آپ قرآن کو فالو نہیں کر سکتے۔ یہ غلط اور ایک فرسودہ خیال ہے کہ ہم سنت کے بغیر قرآن کو مان لیں گے، پھر نتیجہ یہی ہوگا جو ابھی میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آدم سے مراد کوئی اور بشر مراد ہے، یعنی جو ابو البشر تھے اس کے بعد یہ کسی قبیلے کا آدمی تھا، تو وہ مثلاً وہ ان آیات کو لیتے ہیں جس میں شیطان کا مکالمہ ہوا لوگوں کے ساتھ اور اس میں جمع ضمیر کا ذکر ہے۔ مثلاً قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، ہم ضمیر جمع کی ہے کہ شیطان نے کہا کہ اے میرے رب، شیطان کو بھی اپنے رب کا اقرار ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے اللہ کی ربوبیت کی حقانیت کا، کہ آپ نے مجھے تو اغوا کر دیا، مجھے دھتکار دیا، راستے سے ہٹا دیا، تو میں پھر مقابلتاً اب ان لوگوں کو زمین میں اغوا کروں گا سب کو، اور ان کے لیے ان کے گناہوں کو مزین کروں گا۔ ہم ضمیر یہ محل شاہد ہے۔ اسی طرح لأقعدن لهم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، تو اس میں جمع کا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب شیطان نے یہ دعوے کیے کہ اے اللہ میں زمین پہ جا کر تیری مخلوق کو بہکاؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا، تو یہ جمع کے صیغے ہیں۔ اس وقت بہت سے لوگ موجود تھے، سمجھ آ گئی نا؟ تو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اس کے بعد کی ایک مخلوق ہے، تو یہ استدلال ان کا بہت کیا کہتے ہیں، میں کوئی غیر مہذب لفاظ میں بول جاؤں، بہت غلط قسم کا ہے، یعنی عقل بھی نہیں مانتی اس کو۔ تو ان لوگوں کا اگر آپ محاکمہ مناقشہ دیکھنا پڑھنا چاہیں، ہمارے فیصل آباد کے ایک بہت بڑی علمی شخصیت گزرے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر محمد دین قاسمی، وہ پروفیسر تھے کسی کالج میں، وہ آپ سمجھ لیں کہ انسائکلوپیڈیا ہیں، یعنی اس قسم کے فرقوں کے خلاف بڑی انہوں نے محنت کی ہے۔ ان کے جو شکوک و شبہات تھے مختلف کتابوں سے، ایک نہیں یعنی 10-12 کتابیں انہوں نے ان کے تعاقب میں لکھی ہیں، تو اس کی اسٹڈی قابل یعنی بہت اچھی رہے گی، قابل مطالعہ ہے۔ اور اسی طرح ہمارے ایک فاضل دوست ڈاکٹر خادم حسین الہی بخش، یہ طائف یونیورسٹی میں استاد تھے، پاکستانی ہیں وہ بیسیکلی نا، تو چند سال ہو گئے فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی رحمت و مغرق رحمت کرے ان کو۔ ان کی کتاب ہے القرآنیون و شبہاتہم حول السنہ، کہ قرآنیون یعنی یہ جو اپنے آپ کو پرویزی جو مکتبہ فکر ہے یہ اپنے آپ کو قرآنیون کہلاتے ہیں، تو انہوں نے ان کی زبان میں یہ اصطلاح استعمال کی ہے کہ قرآنیین اور سنت کے بارے ان کے جو شکوک و شبہات ہیں اس کا انہوں نے محاکمہ کیا ہے۔ عربی کا یہ ایک تھیسس ہے، یعنی علمی رسالہ ہے۔ تو اس کتاب کے مقدمے میں بھی انہوں نے ایک دلچسپ واقعہ پیش کیا ہے، وہ بھی آپ سنتے جائیں۔ کہتے ہیں کہ جب وہ تھیسس لکھ رہے تھے نا، یہ آج سے تقریباً کوئی 50 سال پہلے کا واقعہ ہے، 45-40 سال پہلے کا، اس وقت مسٹر غلام احمد پرویز یہ زندہ تھے۔ ان کو ملنے گئے لاہور، تو کہتے ہیں کہ جب میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تو مجھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کچھ لوگ پلنگ پر بیٹھے ہوں گے آلتی پالتی مار کر، کہیں گے یکفینا القرآن، حسبنا القرآن، جو قرآن میں ہے وہ ہمیں کافی ہے، یعنی سنت اور حدیث کو نہیں لیں گے۔ تو کہتے کہ جب میں اس کی نشست گاہ میں داخل ہوا تو بعین ہی وہ منظر میرے سامنے آ گیا، اسی انداز میں وہ بیٹھا تھا، یعنی آلتی پالتی مار کر
اور چند لوگ اس کے سامنے ظالم تلمس بیٹھے تھے، تو کچھ بہرحال انہوں نے اس سے باتیں کی، گفتگو کی، وہ انہوں نے اس کا حصہ بنایا اپنی کتاب میں تاکہ وہ تحقیق میں کسی قسم کی کمی نہ رہ جائے، ایک یعنی میدانی سروے انہوں نے کیا تھا۔ تو یہ لوگ قرآن فہمی کی آڑ میں، یعنی تفسیر القرآن بالقرآن کی آڑ میں کچھ ایسی تفاسیر پیش کر دیتے ہیں جسے امت کی تفاسیر کے الٹ مخالف سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سی ان کی تفاسیر اصول تفسیر اور قواعد تفسیر کے الٹ ہوتی ہیں، تو وہ بھی قابل حجت نہیں ہیں۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے، تفسیر القرآن بالقرآن کی کئی جہتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن حجیت اور عدم حجیت کے اعتبار سے، تو اس کے علاوہ دسیوں اور قسمیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم 2-3 نشستوں میں بیان کریں گے۔ تو آج ہم نے 6 قسمیں بیان کی ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، کہ خود قرآن ہی اس انداز میں اپنی کسی آیت کو واضح کر دیتا ہے کہ اس میں غور و فکر کی مزید ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے تفسیر پیش کی ہو۔ تیسرا، کسی صحابی نے پیش کی ہو۔ چوتھا، اجماع امت ہو۔ پانچواں، کہ اس میں 2 قول ہیں یا زیادہ ہیں لیکن ہر ایک کی دلیل ہے، اور دلیل بن سکتی ہے لغتاً بھی اور سیاق و سباق کے اعتبار سے بھی، تو وہ بھی حجت ہے۔ باقی رہی جو آخری قسم، کہ جو بظاہر تو تفسیر القرآن بالقرآن ہے لیکن اس کا جو نتیجہ ہے، جو اس کا رزلٹ ہے، وہ اصول تفسیر کے اگینسٹ ہے، تو وہ ہم نہیں لیں گے۔ تو کچھ دیگر اعتبارات سے بھی تفسیر القرآن بالقرآن کی مثالیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں بیان کریں گے۔ تو آج کے حوالے سے جو 2 چند کتابیں بطور مصدر اور مرجع کے وہ میں شیئر کر دینا چاہتا ہوں، جو حضرات ماشاءاللہ ایم فل پی ایچ ڈی یا قسم تفسیر کے طلباء ہیں، عربی ان کا شغف ہے، ذوق ہے، تو ان کے لیے یہ اچھی کتاب ہے التفسیر والمفسرون، ڈاکٹر محمد حسین ذہبی کی۔ انہوں نے چند صفحات میں اس موضوع کو ڈسکس کیا ہے، اور اسی طرح 2-3 آرٹیکل میں نے دیکھے ہیں، وہ میں گروپ میں شیئر کر دوں گا، عربی میں ہیں وہ، یعنی تفسیر القرآن بالقرآن کی نماذج ہیں۔ تو جو حضرات اردو میں استفادہ کرنا چاہیں تو ان کے لیے یہ ایک عمدہ کاوش ہے۔ ہمارے برادرم ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب، ان کی یہ کتاب ہے، پی ایچ ڈی کا ایک حصہ ہے، تفسیر قرآن کے اصول و قواعد۔ اس میں بھی انہوں نے یعنی کافی مثالیں دی ہیں، اور مزید انشاءاللہ ہم اس میں سے کچھ پیش کریں گے۔ اور یہ اسباب الخطا فی التفسیر، اس میں اجمال ہے، اور گفتگو کا ایک حصہ ہمارا باقی رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگا کہ تفسیر القرآن بالقرآن کے مصادر کیا ہیں، تفسیر بالماثور کے عموماً اور تفسیر القرآن بالقرآن کے خصوصاً، ہم یہ مثالیں، یہ چیزیں کہاں سے ملیں گی، تو اس سوال کا جواب انشاءاللہ اگلی نشست میں دیا جائے گا۔ وباللہ التوفیق، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ 10-12 منٹ ہیں، اگر کوئی صاحب سوال کرنا چاہیں۔ اسی طرح ایک کتاب ہے تاریخ التفسیر، شیخ قاسمی القیسی کی، یعنی یہ مطلقاً اگر کوئی تفسیر کی تاریخ کے بارے معلومات لینا چاہتے ہیں تو یہ عراق کے ایک عالم ہیں، انہوں نے اچھے انداز میں کتاب لکھی ہے ترتیب زمانی کے اعتبار سے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہر قرن میں، ہر ہجری صدی ہجری میں جو اہم کتابیں لکھی گئیں تفسیر میں، اس میں تفسیر بالمعصور بھی ہے، تفسیر بالرائے الجائز بھی ہے، تفسیر بالرائے المذموم بھی ہے، تو اس کا انہوں نے ایک انڈیکس پیش کیا ہے۔
تو اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ جو بھی کوئی شخص کتاب و سنت کی روشنی میں کوئی چیز پیش کرتا ہے، محض عقل، لغت، تاریخ کا سہارا نہیں لیتا، تو یعنی قرآن و سنت میں آپ اس کی بات کو دیکھیں کہ وہ کس اینگل سے بول رہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، کیا اس کی بات قرآن و سنت کے منافی تو نہیں، یا اجماع امت کے اصول و قواعد کے الٹ تو نہیں، کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ رہا کہ جس میں قرآن کریم کی کسی آیت یا سنت حدیث کو ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے، اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو یہ ہمارے سامنے میرٹ ہونا چاہیے۔ اور جو اسی لیے جو بعض اہل علم نے اس پر لکھا ہے، جو طلباء ہیں وہ یہ کتاب کا نام لکھ بھی لیں، بڑی عمدہ کتاب ہے، منہج التلقی والاستدلال، ڈاکٹر سویان کی ہے، کہ جو ہم نے علم لینا ہے اس کا منہج اور میرٹ کیا ہونا چاہیے۔ یعنی جو علم دین ہے نا، علم دین عبادت ہے، اور یہ علم دین کے اہل وہی ہیں جو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی دعوت کو اور اس کی کاز کو لے کر چلتے ہیں۔ کوئی اپنی ذاتی خواہش نہیں ہے، کوئی ذاتی اپنا ان کا کہہ لیں کہ ایجنڈا نہیں ہے، کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، اور کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے جو قرآن و سنت کے کسی حکم کے الٹ ہے، تو وہ ہمارے سر آنکھوں پر۔ تو منہج التلقی والاستدلال میں سر فہرست یہ آتا ہے کہ آپ علم ان لوگوں سے حاصل کریں جو واقعتاً اہل تدین ہیں، اہل دین ہیں، علم کے ساتھ عمل کی چاشنی بھی ہے، تو یہ ضروری ہوتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ پانچویں قسم یہ ہے نا کہ ایک مجتہد مفسر دو آیات کو ملا کر ایک رزلٹ پیش کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے، تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن ہی کی روشنی میں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی مثال وہ ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ تو یہ ان کا اجتہاد محل ثواب بھی ہو سکتا ہے، محل خطا بھی ہو سکتا ہے، یعنی خطا اور صحت دونوں کا احتمال ہو سکتا ہے۔ جی بارک اللہ فیکم۔ ایک سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب فیصل آباد کے ایک مؤلف کا نام آپ نے لیا اہل قرآن کے حوالے سے، ان کا نام دوبارہ بتا دیں۔ پروفیسر محمد دین قاسمی، یہ سمن آباد کے کالج کے پروفیسر تھے۔ میری سے ان سے جو آخری ملاقات ہوئی ہے وہ تقریباً کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے، تو اس وقت ریٹائرمنٹ کے قریب تھے، تو اس کے بعد میرا ان سے کوئی دوبارہ رابطہ نہیں ہو سکا۔ بہرحال ان کی کتابیں ہر جگہ موجود ہیں، بالخصوص ہمارا جو مجلہ محدث ہے جامعہ اسلامیہ لاہور سے شائع ہوتا ہے، اس میں ان کے مضامین آتے تھے بڑے تسلسل کے ساتھ، پھر انہی مضامین کو کتابی شکلیں دی گئی ہیں اکثر کو۔ جی محمد دین قاسمی، جی جی بارک اللہ فیک۔ جی آپ بتائیں گے؟ یہ انشاءاللہ ہمارے ایک مبحث ہوگا۔ دیکھیں لا معصوم الا من عصمہ اللہ، پوری انسانیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے، باقی ہر ایک انسان سے غلطی کا امکان موجود ہے، تو جو جس کی غلطی ثابت ہو جائے وہ آپ نہ لیں، اور جو اس کا باقی علمی ورثہ ہے آپ لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک مجتہد فقیہ محدث، آپ اس کے 95 کام سے متفق ہیں، تو اس کے 4-5 مسائل میں آپ کا اختلاف ہے، آپ نہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ آپ نہ لیں، آپ چھوڑ دیں اس کو۔ البتہ آپ
ان پر تعمیری تنقید کر سکتے ہیں اصلاح کی غرض سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس کتاب کا نا ایک اہم حصہ ہے الموقف الصحیح من زلت العالم، 5-6 صفحات ہیں، اس کو ہم اپنی جگہ پہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ جی بارک اللہ فیکم۔ باقی میں چونکہ ہمارے گروپ میں اور ہمارے حاضرین میں ماشاءاللہ یعنی ہر عمر کے حضرات موجود ہیں، خواتین بھی ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ قرآن کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اس کی تلاوت اچھے انداز میں کریں، اور کم از کم اس کا ترجمہ پڑھیں۔ آپ ترجمہ جس سے آپ کو ہر آیت کا جو ایک مرکزی موضوع ہے یا ایک کہہ لیں کہ مجمل مفہوم ہے وہ سامنے آ جائے، تو کم از کم ہمارا یہ میرٹ ہونا چاہیے، اور ہمارے نظام و تربیت اور نظام تعلیم کا یہ حصہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو اپنے نصاب میں جگہ دیں، جہاں بھی ہم ہوں قرآن کریم کو ہم اپنی ترجیحات میں شامل کریں۔ بارک اللہ فیکم، الی اللقاء وباللہ التوفیق، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔